ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج بات کریں گے حضرت خالد بن ولید، ایک ایسا مجاہد جسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، اور انہوں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت کے بادل منڈرانے لگے تھے، اور ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخم کے نشانات نہ ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر یہ کہا: مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدانی جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ خالد بن ولید صرف عالم اسلام کے نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے بھی ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی، حاکم اور جنگ کا ماہر پیدا نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے تھے۔ کسی دشمن کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ یہ بات ہے 625 سے 629 عیسوی کے بیچ کی۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزے بازی، تلوار بازی، چھپ کر وار کرنا، تعاقب کرنا جیسے تمام علوم سکھائے تھے، اور اس وقت یہ عربوں کا عام رواج تھا۔ عرب کا ہر جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا تھا۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعارف جنگ احد میں ہوا تھا۔ خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے تھے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے گھڑ سوار دستوں کو آتا دیکھ کر 40 تیر اندازوں کو پہاڑی پر بھیج دیا اور حکم دیا کہ چاہے جو ہو، تم لوگوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونے لگی تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان 40 تیر اندازوں میں سے کچھ حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے آ گئے، جس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید نے اٹھایا، جس سے کفار کی گھڑ سواروں کی فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر سکے۔ اس حملے کے نتیجے میں، جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، جس میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جو مسلمانوں کے لیے ایک شدید چوٹ تھی۔ یہ بات لگ بھگ 629 عیسوی کی ہے، جب صلح حدیبیہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، اور خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید جو کہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے خالد بن ولید کو بہت تلاش کیا لیکن ناکامیاب رہے۔ پھر آخر میں انہوں نے خالد بن ولید کے نام ایک خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کی گزارش کی۔ اس خط کو پڑھ کر خالد کے دل میں مدینہ جانے کی خواہش ہوئی۔ پھر خالد بن ولید عثمان بن طلحہ و حضرت عمر بن عاص کے ساتھ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص اسلام سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد خالد بن ولید پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے جو جنگیں لڑی، ان میں سے ایک جنگ موتا بھی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی تیاری کی
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر عالم سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن روا ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں گے، اور اگر عبداللہ بن روا بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر منتخب کر لیں، اور پھر میدان جنگ میں یہی ہوا۔ حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج کی قیادت سنبھالی، اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمنوں کے نرگے سے نکالا۔ یہ پہلی بار تھا کہ خالد بن ولید اسلامی فوج کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ ایک بار خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ جنگ پر گئے، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے خالد بن ولید کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہوئی۔ ایرانی سپہ سالار نے آپ سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ کسی کے جسم چھو بھی جائے تو اسے ترنت موت کی نیند سلا دے گا۔ آپ نے اس ایرانی سپہ سالار کے ہاتھ سے وہ زہر لیا اور اللہ کے نام لے کر پی گئے، اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ کو پورا یقین تھا کہ جو کام اللہ آپ سے کروانا چاہتا ہے وہ ہر حال میں کروا لے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے آگے نہیں جھکے گی، اور آپ کے ساتھ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت تھی، جسے آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر کہ جب 60,000 عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اس معاملے سے نپٹنے کے لیے صحاباؤں نے مشورہ کیا۔ اس میں آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے 30 مجاہدین کے ساتھ ان پر حملہ کروں گا، جس پر صحاباؤں نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ 60 مجاہدوں کے ساتھ ان پر 60,000 عیسائی لشکر پر حملہ کریں گے۔ پھر کیا تھا، آپ 60 مجاہدوں کے ساتھ ان 60,000 عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے، اور تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھ لیا۔ آپ نے 59 مجاہدوں کے ساتھ مل کر عیسائیوں کے لشکر کو ناکو چنے چبوا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے جنگ کے دوران ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان فوج کے کمانڈر کے عہدے سے ہٹا کر عام سپاہی بنائے جانے کا حکم تھا، جس میں نیا سپہ سالار ابو عبیدہ بن جرہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ جب یہ بات خالد بن ولید کو پتہ چلی تو انہوں نے اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کیا، اور کہا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ویسے ہی چلتی رہے گی جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ ایسا کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر کی حکمت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کی وجاہت بھی لوگوں سے بتائی کہ مسلمانوں کو فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کا اللہ پر یقین کمزور نہ ہو، اس لیے انہوں نے یہ حکم دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے اپنی باقی کی زندگی حمص میں گزاری، اور 642 عیسوی میں جب آپ کی وفات کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں، مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کسی بھی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ اس پر ان کی زوجہ نے تسلی دی کہ آپ شرمسار نہ ہو، آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا، جس کے بعد 642 عیسوی میں ہی آپ انتقال فرما گئے۔
پیارے دوستو، ہماری ایسی ہی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔